بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرا چیپٹر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بیان کے اندر۔ یہ بک امام غزالی کی ہے، کیمیائے سعادت۔ تو یہ بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اگر کوئی سوال کرے کہ روح کیا چیز ہے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ اس میں دخل نہیں۔ جب تو نے اپنے تئیں یہ سمجھ لیا کہ تو کیف و کم سے پاک اور مبرہ ہے، تو اب یہ بھی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ بھی کیف و کم سے پاک اور منزہ ہے، بلکہ وہ پاک ہونے میں کہیں اولیٰ ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بے چوں و بے چگوں کوئی چیز کیسے موجود ہوگی، اور وہ اپنی حقیقت کو نہیں جانتے۔ وہ خود بے چوں و بے چگوں موجود ہیں، بلکہ آدمی اگر اپنے اندر تلاش کرے تو ہزاروں چیزوں کو ایسے پائے گا۔ اپنے اندر درد کو دیکھو، غم کو دیکھو، غصے کو دیکھو، اس طرح عشق اور مزہ کو دیکھو، اور پھر چاہو کہ ان کی کیفیت وغیرہ کو معلوم کرو تو ایسا قطعاً ممکن نہیں، اس لیے کہ ان چیزوں کی نہ رنگت ہے نہ صورت۔ تو یہ سوال کہ فلاں چیز کیوں کرے اور کیسے ہے، اس کا غصہ اور درد وغیرہ میں جب دخل نہیں تو معلوم ہوا کہ اور چیزیں بھی ایسی موجود ہیں جن میں ان چیزوں کو دخل نہیں۔ بلکہ اگر کوئی شخص آواز یا مزہ یا بو کی حقیقت دریافت کرنا چاہے کہ یہ چیزیں کیسی ہیں تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے دریافت کرنے میں آدمی عاجز ہے، اور عاجزی کا سبب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ان خیالات پر مبنی ہیں جو خاصہ بصری سے حاصل ہوتا ہے، اور پھر خیال ہر چیز میں آنکھ کا حصہ ڈھونڈتا ہے، اور جو چیز کان کی ملک ہے اسے آواز میں اس آنکھ کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ آواز کی کیفیت دریافت مال ہے۔ اس لیے جس طرح رنگت اور صورت خاصہ سمیع سے بے تعلق اور مبرہ ہے، اسی طرح آواز خاصہ بصری سے پاک اور منزہ ہے، اور جو چیز خاصہ قلبیہ میں آتی ہے اور محض عقل سے پہچانی جاتی ہے وہ تمام دوسرے آواز سے پاک ہے۔ اس میں جس حاسہ کا حصہ نہیں وہ کیفیت محسوس میں ہوتی ہیں۔ یہ مقام غور و تحقیق ہے، اور اس کی تفصیلات کے لیے معقولات کی کتابوں کی طرح رجوع کرنا چاہیے۔ اس کتاب میں بقدر ضرورت بیان کر دیا گیا ہے، اس پر اکتفا کرنا چاہیے، اور اس بیان سے غرض و مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی بے چوں و بے چگونگی سے اللہ تعالیٰ کی بے چون و بے چگونی کو پہچان کر سکتا ہے۔ اے پیارے، اس بات کو تو اچھی طرح سمجھ لے کہ جان اور روح موجود ہیں، اور بدن کی بادشاہی نیز بدن میں جن میں چیزوں کو یہ کیفیت نصیب ہیں، یعنی چونی اور چگونی، وہ اس بادشاہ کی ملکیت ہیں۔ جان بذات خود بے چون و بے چگوں ہے، اس طرح جہانوں کے بادشاہ کا مقام ہے کہ وہ بھی بے چون و بے چگوں ہے، اور محسوسات اس کی ملکیت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو تنزیہ کا مسئلہ ایک طرح بھی بیان ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے کہ خدا اس جگہ ہے، اور جان کو کسی عضو کے ساتھ محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ ہاتھ میں ہے یا پاؤں میں یا سر میں یا کسی اور عضو میں، بلکہ بدن کے سب اعضاء تو قابل تقسیم ہیں، لیکن جان اور روح قابل تقسیم نہیں۔ اور جو چیز قابل تقسیم نہ ہو، قابل تقسیم چیزوں میں اس کا سمایا جانا مال ہے، کیونکہ اگر وہ ان میں سما جائے گی تو وہ بھی ایسی ہی ہوگی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ جان اور روح کسی عضو کے ساتھ مخصوص نہیں، لیکن کوئی عضو اس کے تصرف سے خالی نہیں، بلکہ تمام اعضاء اس کے تصرف سے خالی نہیں، بلکہ وہ تمام اعضاء اس کے تصرف میں ہیں اور اس کے حکم کے تابع، اور جان اور روح تمام اعضاء میں بادشاہ کی مانند ہے۔ اسی طرح سارا جہاں بادشاہ عالم یعنی اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس امر سے پاک و منزہ ہے کہ انہیں کسی جگہ کے ساتھ منسوب کریں۔ تقدس کا تمام حال تو جب عیاں ہو سکتا ہے جب روح کی خاصیت اور بید صاف بیان ہو، اور ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات
پاک کی معرفت نصیب ہو گئی اور یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی صفات بھی بے چون اور بے چگوں ہیں، اور یہ کہ وہ کسی جگہ کے ساتھ منسوب بھی نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ معرفت نفس معرفت حق کی کنجی ہے، تو اب ایک بات باقی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اپنی سلطنت اور حکومت میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کیوں کرے، اور اس کی حکمرانی کس طرح ہے، اور اس کا فرشتوں کو حکم دینا اور ان کا حکم بجا لانا، اور آسمان سے زمین پر بھیجنا، اور آسمان اور اس کے سیاروں کو حرکت میں لانا، زمینی باشندوں کے کاموں کو آسمان سے وابستہ کرنا، اور رزق کی کنجی حوالہ آسمان کرنا، یہ تمام امور کیسے ہیں؟ اللہ کی معرفت میں یہ باب بڑا اہم ہے۔ جس طرح پہلے ابواب کو معرفت ذات و صفات کا نام دیا جاتا ہے، اس باب کو معرفت افعال کہا جاتا ہے۔ جس طرح معرفت نفس معرفت ذات و صفات کی کنجی ہے، معرفت افعال کی بھی کنجی ہے۔ جب تک یہ معلوم نہ ہوگا کہ تم اپنی مملکت یعنی بدن میں کیسے حکمرانی کرتا ہے، اس وقت تک تو یہ بھی معلوم نہ کر سکے گا کہ شاہ عالم کس طرح حکمرانی فرماتے ہیں۔ اس لیے پہلے تو اپنے آپ کو پہچان اور اپنے ایک ایک کام کو جان۔ مثلا تو کاغذ پر بسم اللہ لکھنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی خواہش تیرے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر دل میں حرکت اور جنبش پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ دل جو گوشت کا ہے اور انسان کے بائیں پہلو میں، اس میں حرکت نہیں ہوتی، بلکہ دل سے ایک لطیف جسم حرکت کر کے دماغ میں جاتا ہے۔ اس جسم لطیف کو طبیب لوگ روح کا نام دیتے ہیں، جو احساس و حرکت کی قوتوں کو اٹھائے ہوئے پھرتی ہے۔ یہ روح ایک مختلف چیز ہے جو چار پایوں میں بھی ہوتی ہے، اور موت کو اس میں عمل دخل ہے، اور وہ روح جسے ہم دل کہتے ہیں وہ مختلف چیز ہے، وہ چار پایوں میں نہیں ہوتی، اور یہ روح کبھی مرتی نہیں، اس لیے کہ یہ معرفت حق کی جگہ ہے۔ یعنی روح جنبش کرتی ہے، اور جب دماغ میں پہنچتی ہے تو دماغ کے پہلے خزانوں میں جو قوت خیال کی جگہ ہے، بسم اللہ کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور دماغ سے پٹھوں میں اثر پہنچتا ہے، پٹھے دماغ سے تمام بدن میں پہنچتے ہیں، اور انگلیوں میں دھاگے کی طرح بندھے ہوئے ہیں۔ جو شخص دبلا پتلا ہے، اس کے بازو میں ان کے پٹھوں کو لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ غرض کہ اس اثر سے پٹھے جنبش کرتے ہیں، اور پھر اس سے انگلی کا سر قلم کو جنبش دیتا ہے، تو بسم اللہ کی صورت میں خیالیہ کے موافق سامنے آ جاتی ہے، اور اس میں باقی آواز بالخصوص عصا بسری کی عنایت بھی شامل ہوتی ہے۔ تو اس طرح کام یعنی لکھنے کی ابتدا رغبت سے ہوتی ہے، اور جو انسان میں پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں کی ابتدا اور آغاز اس کی صفات عالیہ میں سے ایک صفت ہے، جسے ارادہ باری کہا جاتا ہے۔ جس طرح لکھنے کا ارادے کا اثر پہلے تیرے دل میں ہوتا ہے، پھر دل کے واسطے سے اور جگہ پہنچتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارادے کا اثر پہلے تو عرش پر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مقامات تک پہنچتا ہے، جیسے بخارات کی طرح جسم اور لطیف دل کی رگوں کی راہ سے انسانی دماغ میں پہنچتا ہے، اور اسے روح کہتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت حق کا بھی ایک جوہر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کو عرش سے کرسی تک پہنچاتا ہے۔ اسی جوہر کو فرشتے اور روح القدس کہتے ہیں، اور جسے دل سے دماغ تک اثر پہنچتا ہے، اور دماغ دل کی حکومت اور تصرف میں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارادے کا اثر پہلے تو عرش سے کرسی تک پہنچتا ہے، اور جس طرح بسم اللہ لکھنا تیرا مقصد ہے اور اسے تیرا فعل کہتے ہیں، اور اس کی صورت دماغ کے خزانہ خیالیہ میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کے موافق فعل ظاہر شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح جس چیز کی صورت دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، اس کا نقش پہلے طرح محفوظ ظاہر ہوتا ہے، اور انسانی دماغ میں جس طرح لطیف قوت ہے جو پٹھوں کو جنبش دیتی ہے تاکہ پٹھے ہاتھ اور انگلیوں کو جنبش دیں، اور انگلی قلم کو حرکت میں لائے، اسی طرح جو لطیف یعنی فرشتے جو عرش و کرسی پر معمور ہیں آسمان اور تاروں کو حرکت دیتے ہیں، اور جس طرح دماغی قوت رگوں اور پٹھوں کو عنایت سے انگلیوں کو جنبش دیتی ہے، اسی طرح وہ لطیف تاروں اور ان کی شعاعوں کے اثرات کے واسطے سے عالم سلفی میں اس کی بنیادی چیزوں کی طبع میں جنبش پیدا کرتے ہیں۔ ان کو گرمی اور سردی، خشکی اور تری کا نام دیا جاتا ہے۔ جس طرح قلم سیاہی کو جنبش دے کر پراگندہ چیز کو مجتمع کرتا ہے تاکہ بسم اللہ کی صورت پیدا ہو، اسی طرح گرمی سردی بھی پانی اور مٹی اور مرکبات کی اصل شکلوں کو جنبش دیتی ہیں۔
اور جس طرح کاغذ قلم کی سیاہی کو قبول کر لیتا ہے، اسی طرح تری ان مرکب شکلوں کو قابل صورت بناتی ہے، اور خشکی ان کی محفوظ ہو جاتی ہے تاکہ مرکبات اس شکل کی حفاظت کریں اور اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ظاہر ہے کہ تری نہ ہوگی تو مرکبات کی شکلیں نہ بنیں گی، اور خشکی نہ ہوگی تو شکلوں کی حفاظت مشکل ہے۔ اور جب قلم اپنا کام پورا کر لیتا تو قوت خیالیہ میں جو شکل تھی وہ آنکھوں کی مدد سے واضح اور ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح گرمی سردی جب ان مرکبات کی بنیادی حقیقتوں کو حرکت دیتی ہے تو فرشتوں کی مدد سے حیوانات، نباتات وغیرہ کی صورتیں لوح محفوظ کی صورتوں کے مطابق ظہور پذیر ہو جاتی ہیں، اور جس طرح تیرے کاموں کا اثر تیرے دل سے چل کر تمام اعضاء میں پراگندہ ہوتا ہے، اسی طرح عالم اجسام کا آغاز عرش میں ہوتا ہے، اور جس طرح اس خاصیت کو پہلے دل قبول کرتا ہے اور اس کے بعد باقی اعضاء، اور اس کے بعد لوگ دل کی تیرے ساتھ نسبت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دل میں رہنے والا تو ہے، جس طرح سب چیزوں پر تصرف عرش کے واسطے سے ہوتا ہے، اسی لیے لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہتے ہیں، اور جس طرح تو دل پر غالب ہے اور دل کا کام درست ہو جانے سے تو بدن کے لیے تدبیر کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پیدا کر کے عرش پر مستوی ہوئے اور عرش مغلوب ہو گیا تو تمام جان کی تدبیر ہو گئی۔ خود حضرت حق فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش یدبر الامر، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب کچھ حق ہے، اور صاحب بصیرت لوگ مکاشفہ سے معلوم کر لیتے ہیں، پھر اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ آج کا ٹاپک یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آئے گا ڈیٹیل آگے اس کے بعد۔